مولانا محمد یوسف صاحب، اور میری آواز اگر پہنچ رہی ہے تو میری ماں پہ توجہ ہو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اب کے بعد یہ تعالیٰ مجھے قرآن اور پیارے نبی کا فرمان پڑھنے کی، سننے کی، سنانے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 12 ربیع الاول کا جمعہ ہے، بمطابق 30 اکتوبر سن 2020 جامعہ مسجد عمر بن عاص پیشاور کا میں جو گزرا۔ آج اسی حوالے اور اسی عنوان پہ گفتگو کی جائے گی کہ 12 ربیع الاول یہ کون سا مقدس دن ہے۔ اسی دن کے حوالے سے اس لیے گفتگو ضروری ہے کہ سرور کائنات سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، وفات سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ زیادہ محدثین، مورخین، علماء کرام، تابعین، تبع تابعین کا یہ موقف ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، سوموار والے دن، لیکن وفات میں تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اور یہ تھوڑا سا عرصہ پیچھے چلے گئے تو جو ہماری مائیں یہ کہا کرتی تھیں شام کے وقت اپنی سوچ اور اپنے خیالات اور اپنی فکر کے حساب سے وہ حلوہ پکایا کرتی ہیں۔ کہتی یہ تھی کہ آج بار وفات ہے، اس کو بار وفات کے حلوہ پکاتی تھی، لیکن نئے دور، نئے امور، نئی سوچ، نئی نسل اس کو تبدیل کر کے یہ شوق میلاد میں لے آئے، پیدائش میلاد میں لے آئے، اور اس پر کی جانے والی رسومات کے مطابق تھوڑی سی بات ہوگی۔ یہ عام تنقیدت نہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری سمجھ میں اصل مقصد آ جائے۔ اس دن کے حوالے سے اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس پر اتفاق کر لیا جائے تو یہ بات بھی کنفرم ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تمام مورخین جب وفات کا اور پیدائش کا دن ایک ہو جائے تو اس پہ کون سی کیفیت کو اپنانا چاہیے۔ ایک تو یہ بات، اس کیفیت کو اپنانے کے لیے ہمیں اپنے اکابرین، اصحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین اور تبع تابعین کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا۔ سب سے بڑے مہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، نبی علیہ السلام سے اس سے زیادہ کی محبت کر سکتا ہے جیسے صدیق نے کی؟ اس سے زیادہ محبت کس کو ہوگی جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جب صحابہ کرام کا نام آئے تو کہا رضی اللہ تعالیٰ، کیوں؟ جب صحابہ کے نام سے ہم کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، تو یقیناً اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ادب کیا، احترام کیا، نبی کے پیاروں کا احترام کیا۔ تو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اولیاء کرام کے کردار اور زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام
آگے بعد میں آئی کہ ان کا کیا طریقہ تھا. 12 نبی الاول کو وہ کیا کرتے تھے؟ جیسے میں نے پچھلے جمعوں میں بھی یہ بات عرض کی، جیسے ہم بازار سے ایک چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں سیدھا کر کے الٹا کر کے، کہیں خراب تو نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی تو نہیں ہے. کپڑا لینے جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کپڑا کیسا ہے، سوتی ہے، ململ ہے، کون سا ہے، ریشمی ہے، کھرا ہے، کھوٹا ہے. پھر بھی تسلی نہیں ہوتی، ہماری آنکھیں اس کو پہچان نہیں سکتی. پھر ہم تو ذات سے پوچھتے ہیں کہ اس میں فرق تو نہیں ہے، اس میں خرابی تو نہیں آئے گی؟ اگر آئی تو میں واپس لے کے آؤں گا. اگر یہ چیز خراب ہوئی تو میں نے نہیں رکھنی، اس کا کلیم آپ کو ادا کرنا پڑے گا. گارنٹی لے کر کے وہ چیز آپ خرید کے لاتے ہیں. کتنی کیا کی جا رہی ہے ایک چیز کے اوپر جو ناقص ہے، جو دنیا کی آبادی ہوئی، اس کی ہم اتنی گہرائی سے تحقیقات کرتے ہیں، پھر خرید کے لاتے ہیں. اور جو ہمیشہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے آخرت، جس کے بعد ہمیں پچھتاوے کے لیے لوٹ کر نہیں آنا. اللہ کبھی نہیں کہے گا کہ چلو واپس چلا جا اور دوبارہ تیاری کر کے آ جا. نہ، یہ کبھی نہیں ہوگا. اللہ کہے گا کہ میں نے 80 سالہ قبول عبادت کا ثواب ملتا ہے. یہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہے گا میرے قرآن اتارا تھا، اور پھر نبی نے آپ کو آگے ڈرایا بھی تھا، نہیں بولا. آپ صادق امین ہیں. آپ کے پاس اگر کسی نے امانت رکھی ہے تو اس میں بددیانتی نہیں کی. کبھی بھی آپ سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوا جو کہ اخلاقیات کے خلاف ہے. ہم مسلمان تو یہ کہیں گے کہ ایمان کے خلاف، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے کہا اتنا یقین ہے کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹی ہو سکتی، ہماری نظریں دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن آپ کی بات کبھی بھی جھوٹی ہو سکتی. پھر کالی کملی والے آقا نے فرمایا تو سنو میں محمد نے اگر زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی چغلی نہیں کی، کبھی غیبت نہیں کی، کبھی تمہاری عبادتوں کے اندر خیانت نہیں کی، کبھی اپنی نظروں کو اٹھا کر کے کسی کی طرف نہیں دیکھا، کبھی میں نے تمہارے جتنے حقوق تھے ان کے اندر خیانت نہیں کی، تو میں محمد کہتا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انت محمد رسول اللہ، میں محمد رسول اللہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی چڑھاؤ کے لائق نہیں، کوئی منشا کے لائق نہیں، کوئی بچہ بچی دینے والا نہیں، کوئی تمہارا پارسال نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا مگر الا اللہ صرف اللہ ہے. یہ بات جب کی لوگوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ 360 خداؤں سے ہمیں چھڑوانا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں اور ایک رب تعالیٰ کی بات کریں. کالی کملی والے آقا نے کہا کہنے لگے ہم اس خدا کو تو پہلے ہی مانتے ہیں. سنو، وہ مکی کے مشرک بھی کہتے تھے کہ ہم اس خدا کو پہلے ہی مانتے ہیں جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس کی مثال تھی عبد المطلب، عبد اللہ، بندہ اللہ کا نام رکھتے تھے. اللہ کے نام کے ذریعے یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو مانتے تھے. اور پھر بیت اللہ کا طواف بھی، داڑیاں بھی، لمبے کپڑے بھی، سارا کچھ
اس کے شریک ہے، ہماری سوچا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ بارش کا الگ، ہواؤں کا الگ، بادلوں کا الگ، بچوں کا الگ، رزق کا الگ، یہ سارے مقرر کر رکھے تھے۔ مانتے اللہ وہ بھی تھے۔ اللہ نے کہا کہ تمہاری کوئی عبادت قبول ہو سکتی، مشرکین ہو، مشرک ہو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر محبت سے نبی پر خون نچھاور نہیں کیے، پھر گلے میں ہار نہیں ڈالے، پھر پتھروں کی بارش کی، پتھر مارے۔ اور سچا نے کیا کہتا ہے؟ کب تک لگا یا محمد؟ یہ اور یہ آواز سے ماننے کے لیے تیار۔ کیوں کہ انہوں نے دیگر شریک بنا رکھے تھے، دین اپنی مرضی کا ایجاد کیا ہوا تھا۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے، جیسے چیز بازار سے لاتے ہیں، کپڑا لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی اس میں نقص تو نہیں، پھر اپنی نظروں کے بعد دکاندار سے گارنٹی لی جا رہی ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں، لیتے کہ نہیں لیتے؟ دنیا کی ناقص چیز کے لیے دین کی بات آ جائے، کوئی کہتا ہے ناچ کے دین مناؤ، کوئی کہتا ہے تبلے سرنگی میں مناؤ، وہ شروع ہو جائے۔ ہمیشہ کا مسئلہ جب اللہ تمہیں واپس نہیں لوٹائے گا توبہ کرنے کے لیے یا رجوع کرنے کے لیے، آج اس مسئلے کو صدیق کی زندگی میں نہیں دیکھ سکتے، قرآن میں نہیں دیکھ سکتے، محمد کے فرمان میں نہیں دیکھ سکتے۔ آج تو آسان ہے، اگر قرآن اور محمد کے فرمان میں دیکھ لیں نا، کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ گلیوں میں چلتے پھرتے کھانا کھایا کرو، فوراً سوچیں کہ یار گلیوں میں چل پھر کے کھائیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو غلط ہے، اس میں ہماری انسانیت ہے۔ شادی بیاہ میں چلے جاؤ، وہاں کہتے ہیں کھڑے ہو کے کھاؤ۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، مالدار، گاڑیوں والے، پیسے والے، کہتے ہیں کہ ہماری تو یہ ہوتی ہے، ہم بیٹھے رہیں گے آگے آگے دو، کبھی اٹھنے کی جسارت نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کی تو یہ ہوتی ہے۔ اور وہاں پہ جب کوئی کہتا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح، ان کی توہین نہیں ہوتی، مسلمان کیوں غور نہیں کرتا کہ مولانا جو تو مسئلہ بتاتا ہے، مولوی صاحب جو تو بات کہتا ہے، مولانا صاحب جو تو طریقہ بتاتا ہے، مولانا صاحب نبی کی شان کا جو تو بات بیان کرتا ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ محمد کے فرمان میں ہے، یہ صدیق اکبر نے کی تھی۔ صدیق اکبر نے کیسے منایا تھا اور میں بات اپنی طرف سے نہیں کرتا، میری بات ہو پلٹ کے میرے منہ میں بات دیا، مجھے افسوس نہیں، قاری افضل کو کوئی افسوس نہیں ہوگا، پیر افضل قادری کا نام نیچے نہیں ہوتا۔ اگر میری بات ہے دو، یہ بات میں اپنی نہیں کر رہا، ایگزامپل نوٹ کرتا ہوں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میری کوئی بات آ جائے قرآن حدیث میں موجود نہ ہو، دیوار کے ساتھ مانو، اس کو نہ مانو، لیکن قرآن حدیث میں ہو تو سے مانو۔ اب سب سے زیادہ بڑے جو تھے صدیق اکبر تھے، اور رضی اللہ عنہ، پیار کرتے تھے، ہجرت کا وقت آیا، غبار نے ستایا، کالی کملی والے آقا کو، محمد رسول اللہ کو مارنے کی، شہید کرنے کی بلانے کی، راتوں رات اللہ نے حکم دیا میرے محمد ہجرت کر جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے صدیق سے کہا میرے اللہ کا حکم آیا ہے، یہ کفار میرے پیچھے پڑے ہیں، ہجرت کرتے ہیں۔ صدیق نے کہا کہ میں آپ کا وہ یار ہوں کہ محمد ہجرت کرے تو صدیق کیسے اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ ساتھ چل پڑے، گئے، پہاڑی علاقہ آیا، غار آیا، غار کے اندر چھپ گئے۔ نبی علیہ السلام غار کے اندر رات گزارنے لگے، صدیق اکبر ساتھ ہیں۔ جب غار کے اندر رات گزارنے لگے، کفار آ گئے، اسی پہاڑی کے اوپر کے یہاں سے ہی بھاگے ہوں گے، یہاں سے گزرے ہوں گے، یہاں سے پناہ لی ہوگی، وہاں پہ آئے، اوپر کھڑے، صدیق
صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو آ رہے ہیں، یہ تو اوپر کھڑے ہیں، کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے کہا صدیق غم نہ کرو، صدیق غم نہ کرو، جس اللہ نے مجھے ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ تیرے اور میرے ساتھ ہے، ان کا میرے ساتھ، تیرے اور میرے ساتھ ہے، کیوں فکر کرتے ہو؟ وہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اب صدیق اکبر نے دیکھا کہ غار کی ایک طرف ایک سوراخ نظر آیا جہاں سے دیکھا جا سکتا تھا۔ صدیق نے دیکھا کہ کہیں کفار اس غار میں دیکھنا نہیں کہ محمد کو یہاں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کو، اپنی ایڑی کو اس کے اوپر رکھ دیا تاکہ کسی کفار کی یہاں سے نظر نہ پڑے۔ صدیق نے پاؤں رکھا، وہاں پہ ایک سانپ نے، جس نے اپنا سراغ سمجھتے ہوئے یا محمد کا دیدار کرنے کے لیے گھسنے لگا، آگے ایڑی دیکھی، ایڑی پہ ڈسا، صدیق کی ایڑی پہ جب ڈسا، صدیق کے آنسو درد کی وجہ سے گرے۔ محمد رسول اللہ کے چہرے انور پر داڑھی نے سمیٹے، داڑھی نے سمیٹے، محمد رسول اللہ نے دیکھا یہ بارش بھر کے آنکھوں سے سارا قطار پانی ٹپک رہا ہے۔ فرمایا صدیق کیا ہوا؟ ڈر گئے کفار سے؟ کیا وجہ ہوئی؟ رونے کیوں لگے؟ کہنے لگے میرے آقا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان چلے جائیں، میں صدیق محمد کا یار کیسے ڈر سکتا ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ڈر جاؤں؟ میں ڈرتا نہیں، بلکہ ایک سراغ تھا، اس کے اوپر میں نے پاؤں رکھا، کفار دیکھ ڈالے، یہاں سے ایک سانپ اندر آنے لگا، شاید وہ کئی برسوں سے محمد کے دیدار کے لیے بیٹھا ہے یا اپنی گھر سمجھ کے گھس رہا تھا، اس نے میری ایڑی پہ ڈسا ہے، مجھے اتنا درد ہوا، میرے آنسو بہہ نکلے، آپ محمد کے چہرے انور پہ آ گئے، آنسو نکلے چہرے انور پہ آئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لحاف صدیق کی ایڑی پہ لگایا، صدیق کا درد بھی جاتا رہا، زخم بھی جاتا رہا۔ تو سبحان اللہ، وہ داغ کس کا تھا؟ لحاف کس کا تھا؟ وہ لحاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ ہے، بڑا لمبا ہے، اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں، کہ نبی علیہ السلام نے نواسے کے منہ میں اپنی زبان کو ڈالا، بیٹی سے پوچھا فاطمہ کیوں روتا ہے؟ کہنے لگی محمد رسول اللہ میرے بابا یہ بھوکا ہے اس لیے روتا ہے۔ کالی کمری والے آقا نے کہا میں محمد کی زبان آج نواسی کے منہ میں جا چکی ہے، زندگی میں اس کو بھوک نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، یہ سیرت محمد رسول اللہ ہے، یہ کردار ہے، یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے۔ نبی علیہ السلام کی شان تو اس طرح ہے، نبی علیہ السلام کی شان یہ نہیں ہے کوئی من گھڑت بیان کرے، نبی کی شان یہ نہیں اپنی مرضی سے بلاتے پھریں۔ صدیق سے بہتر کوئی محبت کرنے والا نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر پیار کرنے والا کوئی نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے 2 دفعہ داماد بنے۔ ایک بیٹی عثمان کی گھر میں فوت ہو گئی، اللہ کے نبی نے کہا عثمان میری بیٹی آپ میرے داماد تھے، میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ عثمان بیٹھے گھر کے اندر قرآن کھلا ہے، پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ ان لوگوں نے جو اقتدار لینا چاہتے تھے محاصرہ کر دیا گھر کا۔ عثمان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں، گھر کے اندر محصور ہے، بند ہے، گھر کے اندر بیٹھے، مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر وضو بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے
اور پھر عمر کا کیا کہنا کہ محمد رسول اللہ کو مشورہ دیتے ہیں. صحابی رسول خلیفہ دوم حضرت عمر مشورہ دیتے ہیں محمد رسول اللہ کو. اللہ کا نبی کہتے ہیں عمر اگر یہ اس طرح نہیں، اگر اس طرح کر لیا جائے اور بہتر نہیں ہوگا. قرآن اتر آیا، اللہ نے جبریل کو کہا جبریل پاک کے جا میرے لاڈلے پیغمبر کو یہ جا کے بتا گیا، اس آیت کو اتار گیا محمد رسول اللہ. اور اللہ کے نبی اللہ کہتا ہے جو عمر کہتا ہے وہ کر لے. عمر کا مشورہ اللہ ایک ایک لمحہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین و آسمان سے غافل نہیں ہے. عمر کی بات سے بھی اللہ غافل نہیں، صحابہ کرام کی بات سے بھی. یاد رکھ لیں آج جو عبادت ہم کر رہے ہیں اس سے اللہ غافل نہیں ہے. 2-3 منٹ رہ گئے کیونکہ 1:30 بجے ہم نماز پڑھتے ہیں. مسئلہ یہ لمبا ہے. صحابہ کرام کی زندگی صدیق سے لے کے تو خیر تک، صدیق، فاروق، عمر، عثمان، علی، امیر معاویہ، حسن، حسین، جتنے صحابی بھی ہوئے سب کے بارے میں اللہ کا آیت ہے ان سے راضی ہے مجھ سے راضی. اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اتنی زبردست دلیل والے اگر ان کی زندگیاں موجود ہیں. آج ہمیں کوئی کام کرنے سے پہلے دیکھنا نہیں چاہیے کیا یہ گلیوں کے اندر، یہ بازاروں کے اندر، یہ محلوں کے اندر یہ جو آج ہو رہا ہے اس طریقے سے صدیق نے کیا تھا؟ اگر نہیں کیا فاروق اعظم نے کیا تھا، اگر نہیں کیا حضرت عثمان نے کیا تھا، نہیں کیا حضرت علی نے کیا تھا، نہیں کیا حضرت امیر معاویہ نے کیا تھا، نہیں کیا حضرت حسن نے کیا تھا، حضرت حسین نے کیا تھا، حضرت طفیل نے کیا تھا. اگر انہوں نے نہیں کیا تو یہ دین کے اندر ایجاد ہے. اور دین کے اندر ایجاد جو ہے کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. تمام وہ چیزیں جو اللہ کے نبی نے نہیں بتائی، صحابہ کرام نے نہیں کی، تابعین نے نہیں کی، تبع تابعین نے نہیں کی، اولیاء کرام نے نہیں کی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے نہیں کی، کسی اولیاء نے بھی نہیں کی، وہ ہمیں کرنی نہیں چاہیے. وہ دین کے اندر بدعات ہے. ان بدعات کو ہمیں کرنے کا حکم نہیں ہے. اگر کریں گے تو بدعت کے زمرے میں آئے گی. اور بدعت کے بارے میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ بدعتیں ایجاد کرنا یہ آگ کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف لے جائیں گے. یہ بات دلیل کی ہے، فکر کی ہے، سوچ کی ہے. آج اگر کوئی بندہ، اور یاد رکھیں جب انسان بدعات کے اوپر خرچہ کرتا ہے، غیر شرعی رسومات کے اوپر، یہ بات میں کسی عقیدے کے خلاف نہیں کر رہا، کسی بندے کسی کلمہ پڑھنے والے کے خلاف نہیں کر رہا، بلکہ کلمہ پڑھنے والے کی حمایت میں کر رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کر لے بندے، اپنی سوچ کر لے بندے. کل قیامت والے دن اللہ نہیں کہے گا اب چلا جا دوبارہ تیاری کر کے آ جانا. اللہ کہے گا قرآن اتارا تھا، پھر محمد کا فرمان بھی تیرے پاس تھا. محمد بولتا نہیں جب اللہ بولنے کا حکم نہیں دیتے کہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد نہیں بولتا اللہ بولنے کا حکم نہیں دیتے. محمد نہیں چلتا اللہ چلنے کا حکم نہیں دیتے. محمد نہیں کھاتا اللہ کھانے کا حکم نہیں دیتے. محمد نہیں پیتا اللہ پینے کا حکم نہیں دیتے. محمد ہاتھ نہیں اٹھاتا اللہ ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیتے. محمد کہیں بھی نہیں جاتا اللہ جانے کا حکم نہیں دیتے. محمد کو اللہ حکم نہ دے صحابہ کی محفل میں نہیں آتے. محمد کو حکم نہ دے مدینے کو ہجرت نہیں کرتے. ہجرت کرنے کا حکم نہ ہو تو حرم نہیں جاتے. حج کا حکم نہ ہو حج کرنے نہیں جاتے. طواف کا حکم نہ ہو طواف کرنے نہیں جاتے. قرآن اترتا ہے آگے امت تک پہنچانے کا حکم نہ تو کیسے پہنچایا جائے گا. آج ہم اگر فالو کر لیں اس بات کو کہ کالی کملی والے کا آقا چلتا پھرتا قرآن تھے، نبی علیہ السلام چلتا پھرتا قرآن تھے. اللہ پھر کبھی ہوگا ہمیں نہیں دے گا قیامت والے دن کی چلے گا. کہتے یہ ہیں ہمیں کسی کے خلاف نہیں، کوئی میلاد مناتا ہم خلاف نہیں، کوئی اور کام کرتا ہم خلاف نہیں.
سارے مل کے کرنے. صدیق کی زندگی کو دیکھ کر، فاروق کی زندگی کو دیکھ کر، جو صحابہ کرام نے کیا ہے ہم وہ کریں، جو انہوں نے نہیں کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ قیامت والے دن اگر آپ بات اس وجہ سے میں کرتا ہوں کہ کل اگر کوئی بندہ غیر شرعی رسم کرتے ہوئے جہنم میں چلا گیا تو محمد کے خدا کی قسم اللہ مجھے بھی پوچھے گا کہ تم نے اس بات کو بیان کیوں نہیں کیا تھا کہ اے لوگوں کلمہ پڑھنے والوں جس عقیدے کے اندر بھی ہو، لیکن صدیق اور فاروق عثمان و علی کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنے عملوں کا موازنہ کر لو. کہیں غلطی پہ